الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. عام دنوں میں درود پڑھیں تو بھی بڑی برکتیں ہیں، مگر جمعہ کا دن سبحان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم قرآن کریم فرقان حمید کی مبارک آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اس کی تفسیر سنتے ہیں. بالخصوص ہم ان آیتوں پر گفتگو کرنے کی، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں میرے رب عز و جل نے براہ راست مومنوں سے بات کی ہے، ایمان والوں سے بات کی ہے. ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت کو سمجھنا چاہیے، انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، مگر یہ جو آیتیں ہیں یہ براہ راست مجھ سے اور آپ سے ہمارے رب کریم نے بات کی ہے. آج جو آیت میں نے تلاوت کرنی ہے وہ قرآن پاک کی طویل ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے. کافی طویل ایک آیت نارملی اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے، لیکن ماشاءاللہ یہ کافی طویل آیت ہے. اور سبحان اللہ کیا زندگی گزارنے کا فارمولہ ہمیں ہمارا قرآن دے رہا ہے. ہمارا قرآن ہمیں دنیا بھی سکھاتا ہے، آخرت بھی سکھاتا ہے. دنیا میں کیسے رہنا ہے، آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے، دنیا والوں کے ساتھ برتاؤ اور معاملات کیسے رکھنے ہیں، اپنے رب کو کیسی راضی کرنا ہے، سب ہمارا قرآن سکھاتا ہے. یعنی آج اگر میں یہ کہوں کہ جو میں آیت تلاوت کرنے جا رہا ہوں تو یہ کاروبار، جاب کرنے والے، قرض دینے والے، قرض لینے والے، بلکہ زندگی کے بہت سارے معاملات میں خاص طور پہ ایگریمنٹ کی کیا اہمیت ہے یہ قرآن پاک ہمیں بیان کر رہا ہے. جی ہاں، میں کوئی دنیا کی اکانومی کی، بزنس کی بک سے کوئی بات نہیں سنانے جا رہا. میں آپ کی اور ہمارے رب عز و جل کا کلام، اور کلام کی بھی وہ آیت جس میں ہم مومنوں سے اللہ نے ڈائریکٹلی براہ راست بات کی ہے. اچھا، یہ قرآن پاک کی آیت تیسرے پارے میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے. پہلے تلاوت سنیں گے، پھر ترجمہ اور پھر اس کے تحت انشاءاللہ ہم کچھ سمجھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ایک ہی آیت اتنی ڈیٹیل میں ہے. اب ذرا غور سے اس کا ترجمہ سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ سمجھیں گے کہ کس خوبصورت انداز میں زندگی آسان بنانے کا فارمولہ ہمیں اللہ کا پیارا کلام دے رہا ہے. ترجمہ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے ایمان والو،
डायरेक्ट ईमान वालों से बात हो रही है, ठीक है। ए ईमान वालों, जब तुम एक मुकर्रर मुद्दत तक किसी कर्ज का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो, और तुम्हारे दरमियान किसी लिखने वाले को इंसाफ के साथ मुआहिदा लिखना चाहिए, और लिखने वाला लिखने से इनकार न करे, जैसा कि अल्लाह ने सिखाया है तो उसे लिख देना चाहिए। और जिस शख्स पर हक लाजिम आता है वो लिखाता जाए, और अल्लाह से डरे जो उसका रब है, और इस हक में कुछ कमी न करे। फिर जिस पर हक आता है अगर वो बेअकल या कमजोर हो या लिखवा ना सकता हो तो उसका वली इंसाफ के साथ लिखवा दे, और अपने मर्दों में से 2 गवाह बना लो, या फिर अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें इन गवाहों में से मुंतखब कर लो जिन्हें तुम पसंद करो, ताकि अगर इनमें से एक औरत भूले तो दूसरी उसे याद दिला दे। और जब गवाहों को बुलाया जाए वो आने से इनकार न करें, और कर्ज छोटा हो या बड़ा उसकी मुद्दत तक लिखने तक उकताओ नहीं। ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा इंसाफ की बात है, और इसमें गवाही खूब ठीक रहेगी, और ये इससे करीब है कि तुम बाद में शक में न पड़ो। हर मुआहिदा लिखा करो, मगर ये कि कोई हाथों हाथ सौदा हो जिसका तुम आपस में लेन देन करो तो उसके ना लिखने में तुम पर कोई हरज नहीं। और जब खरीदो फरोख्त करो तो गवाह बना लिया करो, और ना किसी लिखने वाले को कोई नुकसान पहुंचाया जाए, और ना गवाह को या ना लिखने वाला कोई नुकसान पहुंचाए, और ना गवाह। और अगर तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हारी नाफरमानी होगी। और अल्लाह से डरो, और अल्लाह तुम्हें सिखाता है, और अल्लाह सब कुछ जानता है। अब ये आयत का तर्जमा हो गया। अब मैं ज़रा इसकी जो तफसीर है वो बयान करता हूँ। यकीन करें ये आयत ऐसी है कि अगर इसको हम समझ जाए ना, हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे झगड़े ही ख़त्म हो जाएंगे, हमारे प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएंगे। पहले मैं इस आयत के तहत कुछ बातें अर्ज़ कर दूँ, फिर मैं इंशाल्लाह अपने कुछ तजर्बात आपके साथ शेयर करूँगा। अब इस आयत में कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, मैं एक पॉइंट समझाता हूँ। नंबर 1, जब उधार का कोई मामला हो, खा कर्ज का लेन देन हो या खरीदो फरोख्त। उधार 2 किस्म का होता है, या तो किसी को बंदा कोई कर्ज देता है महीने, 2 महीने, 4 महीने के लिए, या फिर कोई सामान बेचता है कि जनाब ये मैंने आपको 2 महीने के लिए, 1 महीने के क्रेडिट पे बेचा, 2 महीने के लिए बेचा, तो रकम पहले दी और बाद में लेना है, या माल उधार पर दिया और रकम बाद में वसूल करना है। यूं ही दुकान या मकान जब किराए पर लेते हैं तो एडवांस या किराए का मामला हो, इस तरह की तमाम सूरतों में मुआहिदा लिख लेना चाहिए। कुरान क्या कहता है? लिख लो। अच्छा, फिर ये हुक्म वाजिब नहीं है, ऐसा नहीं कि जो नहीं करेगा, ज़बानी मुआहिदे से कारोबार कर रहा है या सिर्फ ज़बानी मुआहिदा हो रहा है, नहीं लिख रहे तो गुनाहगार होगा, वाजिब हुक्म नहीं है। लेकिन अगर अमल कर लिया जाए तो ये बहुत सी तकलीफों से बचाता है। हमारे ज़माने में तो इस पर हुक्म इंतहाई ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि दूसरों का माल दबा लेना, मुआहिदों से मुकर जाना, कोई सबूत नहीं है तो जनाब असल रकम से ही इनकार लोग कर देते हैं। लिहाजा जो अपनी आफियत चाहता है वो इस हुक्म पर जरूर अमल करे, वरना बाद में सिर्फ पछताना ही नसीब होगा। इसलिए आयत के दरमियान में फरमाया, और कर्ज छोटा हो या बड़ा, इससे इसकी मुद्दत तक लिखने में उकताओ नहीं, यानी छोटी डील है या बड़ी डील है, लिख लो ना भाई। अब यहां प्रॉब्लम क्या है? कुरान तो हमें समझा रहा है कि आपस के मामलात में लिख भी लो, आगे आएगा गवाह भी बनाओ इसमें, ठीक है ना। हम दोनों लिख रहे हैं, कहेगा भाई मैंने तो लिखा ही नहीं है, तो गवाह भी होना चाहिए। गवाही की भी तफसील बताई कि 2 मर्द हो जाएं या फिर 1 मर्द और 2 औरतें। एक बात याद रखिए कि किसी भी गवाही में इस्लामी तरीके पर औरतों की गवाही, अगर बहुत सारी औरतें हो जाएं, कोई मर्द नहीं, तो उनकी गवाही मकबूल नहीं होती। 1 मर्द होना चाहिए, फिर अगर 1 मर्द के बाद दूसरा मर्द नहीं मिल रहा तो 2 औरतें होंगी। हाँ, औरतों के कुछ खास मामलात होते हैं, उसमें एक औरत की गवाही भी मान ली जाती है कि जिसमें मिसाल के तौर औरत के जो बच्चा जन्ने वगैरह के मामलात हैं, औरत के खास मामलात हैं, वहाँ औरतों की बात मान ली जाएगी। मगर इस तरह के मामलात में जिसमें एग्रीमेंट है या जनाब कहीं गवाही देने की ज़रूरत है, तो फिर औरत की गवाही नहीं होगी, 1 मर्द 2 औरतें या 2 मर्द। अच्छा, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के जरिए बात समझाता हूँ। एक जुमला पहले याद कर लें, आपको ज़िंदगी भर काम आएगा। एग्रीमेंट करते वक्त गैर हो जाओ, हमेशा अपने रहोगे। जुमला क्या है? मुआहिदा करते वक्त गैर हो जाओ, हमेशा अपने रहोगे। अगर एग्रीमेंट करते वक्त अपने बन गए ना, थोड़े अरसे बाद गैर हो जाओगे। ये बात बड़ी बड़ी पते की है और बड़ी तजर्बे की बता रहा हूं। हम क्या करते हैं, यार मेरा दोस्त ही है ना, कर लेंगे भाई, अरे भाई दाम तो बता दो, अरे जो देना हो दे देना। ये आजकल क्या होता है, अब रिक्शे में बैठ जाएं, टैक्सी में बैठ जाएं, भाईजान इधर तक जाना है, कितने पैसे, आई सब जो देना हो दे देना, बंदा बैठ जाता है। अब जब वहां उतरा उसने कहा 500 रुपए, पागल हो गए 500 रुपए हैं, यहां तक तो 1000 रुपए बनते हैं। अब क्या हुआ? झगड़ा। अब क्या हुआ? नाराजगी। उस प्यार से बैठे थे, अपना होकर बैठे थे, गैर होकर उतर रहे हैं टैक्सी से, हैं गैर होकर आप उससे उतर रहे हैं रिक्शे से। क्यों भाई? पहले तय कर लें। और शरीयत ही तो कह रही है ना भाई, आप बताएं जबान से कितने लेंगे, गैर हो जाए ना, कोई अपना नहीं है भाई। बिल्कुल इसी तरह आपने अपने किसी दोस्त को मकान किराए पे दिया, आपने किसी जानने वाले को बरसों से काम कर रहे हैं, कोई पैसे दिए, कोई उधार पर माल दिया, भाई कब देंगे? अरे भाई जब देने हो दे देना। हैं वो बंदा समझा 2 साल के उधार पे मिल गया और अगले महीने खड़ा पे मेरे पैसे दो। भाई तुमने तो कहा था जब देने दे देना। भाई मैंने ये थोड़ी कहा था कि 1 महीने 2 साल के लिए देना, भी दो। झगड़ा शुरू है। भाई रेट क्या है इसका? अरे भाई जो मुनासिब हो दे देना है, आप तो अपने ही हैं, आपसे क्या करना। अब थोड़ी देर बाद झगड़ा हो रहा होता है, अपने तो झगड़ क्यों रहे हो भाई? जबान से कह देना ये गाड़ी कितने की है, ये माल कितने का, गैर हो जाए। आप यकीन करें पार्टनरशिप में ये झगड़े, मैं आपको मिसालें दूं तो आप हैरान हो जाओगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, 2 भाइयों को, जो बड़ा भाई और छोटे भाई में इतना प्यार था कि छोटा भाई बड़े भाई के हाथ चूमता था।
اپنے والد کی جگہ میں نے ایسا پیار کم بھائیوں میں دیکھا. مگر کیا ہوا, ایگریمنٹ نہیں کیا, کاروبار سالوں چلتا رہا, کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار ہو گیا. ایک وقت آیا کہ جب کاروبار ختم کرنے کی باری آئی تو بڑا بھائی کہتا ہے سارا کاروبار تو میرا ہے, آپ تو کام کرتے تھے میرے ساتھ, آپ کا کہاں سے حصہ آ گیا؟ بس ٹھیک ہے, ہر مہینے پیسے دیتا تھا. وہ چھوٹا بھائی سمجھتا رہا میں ساری زندگی بھائی کے ساتھ ہوں, میں تو پارٹنر ہوں. لکھا نہیں نا, آج وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھ رہے. تھوڑے پیسے بھائیوں کو جدا کر گئے نا. اور یہ ایک مثال نہیں ہے, آپ کے خاندان میں, آپ کے جاننے والوں میں ایسی بہت ساری مثال ہوگی. لکھ لیں. خاص طور پہ جھگڑے پتہ ہے کہاں ہوتے ہیں؟ جب بھائی مل کے کاروبار کرتے ہیں, جب فیملی کا کاروبار ہو. آپ کی پنجاب میں کہتے ہیں کاروبار دا سانجھا ہوتا ہے نا, وہاں جا کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. آپ بٹھائیں سب کو اور لکھیں کس کا کتنا حصہ ہے, کس کو کتنا نفع ملے گا, نقصان کس کا ہوگا, گواہی ڈالیں اس میں, اور اس کے بعد شرعی طور پہ بھی چیک کرائیں. اچھا بعض ہمارے ایگریمنٹ وہ ہوتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے, وہ ہوتے ہی شرعن غلط ہوتے ہیں. تو کلیئر کر دیں چیزوں کو. ایگریمنٹ کرتے ہوئے غیر ہو جاؤ. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, ایک دو بار میرے ساتھ بھی تجربہ ہوا. بڑا پیار تھا, بڑی دوستی تھی, اور کوئی کام ہم نے آپس میں کیا تو اگلے نے بڑا سختی سے کہا بھائی یہ ہوگا, یہ نہیں ہوگا, یہ ہوگا. تھوڑا سا مجھے بھی جھٹکا لگا, یار ایسے بات کر رہے ہیں. کہہ رہے بھائی ایگریمنٹ کے وقت ہم دونوں غیر ہیں, کوئی پرانی دوستی نہیں ہے, سب چیزیں اس پہ لکھیں گے. مزہ آیا مجھے. کیوں کہ آج آپ نے لکھ لیا نا, اب کبھی جھگڑا نہیں ہوگا, اب آپ اپنے رہیں گے, دوستی برقرار رہے گی, رشتہ داری برقرار رہے گی. اور یہی قرآن سکھا رہا ہے. کتنا پیارا کلام ہے رب کا کہ اے ایمان والو, جب بھی کوئی ایسا لین دین کرو لکھ لو. ہم لکھتے نہیں ہیں, اور نہ لکھ کر میں نے خاندان برباد ہوتے دیکھے ہیں, بھائیوں میں دشمنیاں ہوتے دیکھی ہیں, رشتہ دار بھائی بہن خون کے پیاسے ہو گئے کیونکہ لکھا نہیں, کلیئر نہیں کیا. یہاں میں ایک اور عرض کروں گا, یہ تو کاروبار کے معاملات ہو گئے, پارٹنرشپ کے معاملات ہو گئے, سودے کے معاملات ہو گئے, کرائے پر آپ نے دکان دی, مکان دیا, لکھیں کتنے ٹائم کا ایگریمنٹ ہے. ارے بھائی جب خالی کرنا ہو کر دینا, اپنی بات ہے, آپ کا ہی گھر ہے جناب, آپ کا ہی گھر ہے, اور وہ آپ کے ہی گھر سے نکالنے آ جاتے ہیں. اور جب وہ نکالتے تو وہ نکلتا بھی نہیں, تم نے تو کہا تھا میرا ہی گھر ہے. اب بھائی یہ کہنے کے لیے تمہارا تھا, واقعی ہے تو میرا نا, مجھے ضرورت ہے. پھر لڑ رہے ہیں, پھر گریبان پکڑ رہے ہیں, پھر پولیس آ رہی ہے. وہ بچپن کے دوست, وہ خاندانی دوستیاں سب تباہ ہو گئیں. ایگریمنٹ نہیں کیا, کلیئر نہیں کیا, لکھا نہیں. میں بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں. اگر کوئی بھائیوں کا کاروبار ساتھ چل رہا ہے, فیملی کا کاروبار ساتھ چل رہا ہے, ایک بار ہمت کیجئے, بیٹھ جائیے اور لکھ لیجئے کہ میرا کتنا ہے, آپ کا کتنا ہے. آج آنکھیں کھلی ہیں, کل کوئی بھائی دنیا سے بھی تو جا سکتا ہے. بعد میں بچے لڑیں گے, بعد میں نسلیں لڑیں گی, کیونکہ کلیئر ہی نہیں تھا. بڑا بھائی سمجھتا رہا میں نے شروع کیا تھا, میرا کاروبار ہے. چھوٹا بھائی سمجھتا رہا کمپنی میں سب جگہ میرا بھائی مجھے اپنا پارٹنر بتاتا تھا, میں پارٹنر ہوں. وہ پارٹنر سمجھ کے جیتا رہا, وہ سیٹ سمجھ کے جیتا رہا, بعد میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. کلیئر کر لینا. اگر چھوٹے بھائی کو لگتا ہے کہ میں پارٹنر نہیں تو کوئی اور کاروبار بیچارہ کر لے گا, 30-40 سال محنت کے بعد پتا چلا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اس کمپنی میں, تو کلیئر کیجئے. میں یہاں تو ایک اور بات کہنے جا رہا ہوں. ہمارے کچھ والدین اپنے بچوں کے لیے زندگی مشکل کر کے دنیا سے جاتے ہیں. وہ کیا غلطی کرتے ہیں؟ کلیئر نہیں کرتے کہ کس بچے کا کیا ہے. ہوتا کیا ہے, ماں کسی بچی کے گھر گئی, بیٹا میرے مرنے کے بعد سونا تو نے لے لینا ہے. باپ نے کسی بچے کو اکیلے میں کہہ دیا, بیٹا یہ میرا انتقال ہونا, یہ پلاٹ تیرا ہے. ماں نے کسی دوسری بچی کو کہہ دیا, مر جاؤں تو یہ گھر تیرا ہے. اچھا سب کو کہہ دیا, آپس میں بٹھا کے کسی کو نہیں کہا. ماں باپ کی آنکھیں بند ہوئی, بہن قسم کھا رہی ہے ماں نے سونا مجھے کہا تھا, بھائی کہتا ہے پلاٹ مجھے کہا تھا, وہ دوسرا کہتا ہے گھر مجھے کہا تھا, سارے لڑ رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ نے کوئی فیصلہ کرنا بھی ہے, سارے بچوں کو بٹھائیں اور لکھوائیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ اس کو دینا, یہ اس کو دینا, یہ گھر اس کا, یہ فلاں اس کا, اور سب کی سائنیں کروا لیں. اور پھر شرعی طور پہ بھی چیک کروائیں نا. آپ کہیں اپنی وصیت میں کسی کو محروم تو نہیں کر رہے, کسی ایک بچے کو زیادہ, کسی کو کم, اور جو شریعت نے آپ کو اختیار ہی نہیں دیا وہ تو نہیں کر رہے. کیونکہ مرنے کے بعد ورثاء کا حق قرآن نے بیان کیا ہے. آپ ایک حد تک وصیت کر سکتے ہیں, سارے مال کسی کو نہیں دے سکتے. پوری تفصیل ہے اس کی, میرا یہ موضوع نہیں ہے, مگر میں ایک اشارہ دے رہا ہوں ان تمام ماں باپ کو کہ جو اپنے بچوں کے معاملات, اور خاص طور پہ جو مالدار فیملیز ہوتی ہیں, ہم نے بڑے بڑے اربوں پتی, کروڑ پتی ماں باپ کی دنیا سے جانے کے بعد ان کے بچوں کو لڑتے ہوئے دیکھا, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے, آنا جانا ختم ہو گیا. یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ کیسا فیملی سٹرکچر بنایا آپ نے؟ نہیں لکھا, آپ نے واضح نہیں کیا, اور بعد میں اپنے بچوں کو لڑنے کے لیے چھوڑ دیا. حالانکہ صحیح بتاؤں میں, زندگی میں اگر ماں باپ بچوں کو بٹھا لیں اور ایگریمنٹ وغیرہ کر لیں, کوئی بچہ نہیں لڑے گا. سب خوشی خوشی بات کر لیں گے نا, آپ سے بات ہو جائے گی, پلس مائنس جو بھی ہے ڈسکس ہو کر سائنیں ہو جائیں گی, بعد میں آپ کا خاندان جڑا رہے گا. اور یاد رکھیے, زندگی کا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے میرا اور آپ کا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے جڑے رہیں. وہ جڑے رہیں گے تو مجھے اصالے ثواب کریں گے, آپس میں ہی لڑتے رہیں گے, ماں باپ کو بھی برا بھلا کہیں گے, کیسے اما ابا تھے ایسا کر گئے کہ آج ہم لڑ رہے ہیں. کیا فائدہ کیا آپ نے؟ کروڑوں روپے لاکھوں روپے کمائی بھی اور بچوں کو لڑنے کے لیے چھوڑ دیا. نہیں, قرآن کہتا ہے لکھ لو. کیا خوبصورت رہنمائی ہے. اور آج پوری دنیا میں آپ جائیں, یہ ہمارے یہی ہوتا ہے, باقی دنیا میں ہر چیز آپ کچھ بھی لیں, آپ کو ایک پہلے پیپر آئے گا, سائن کریں, ہر چیز پر آپ سے سائن کروایا جاتا ہے, بھائی آپ کا ہمارا یہ ایگریمنٹ ہے, آپ کا یہ طے ہے. پڑھے لکھے لوگوں کو ہم نے دیکھا, زبانی ڈیل بھی ہو جاتی ہے, تھوڑی دیر بعد ان کا ایک میسج آتا ہے کہ حضرت ذرا میسج پہ بھی کنفرم کر دیں, ای میل پہ کنفرم کریں ہمیں کہ ہماری جو آج بات ہوئی ہے اس کی یہ منٹس تھے, یہ ہماری طے ہوا ہے. بندہ کہ یار میں زبانی کہہ تو گیا ہوں, کہتا نہیں لکھ کے دیں. وہ ہماری میمنی کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے, لکھیو واچا ہے, جو لکھا ہوتا ہے نا وہ پڑھا جاتا ہے. تو لکھنے کی عادت, ایگریمنٹ کی عادت, گواہوں کی عادت ڈالیں. پھر جملہ کہہ دیتا ہوں, زندگی بھر کام آئے گا. میں یقین کریں اپنی زندگی کا ایک نچوڑ آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ ایگریمنٹ کرتے وقت
غیر ہو جاؤ ہمیشہ اپنے رہو گے. اگر معاہدہ کرتے وقت ایگریمنٹ کرتے وقت اپنے ہو گئے آگے جا کے غیر ہو جاؤ گے, آگے جا کے لڑائی ہو جائے گی. اور یہی قرآن نے سمجھایا. تو بات آ رہی ہے سمجھ. اب اس قرآنی آیت جو میں نے پڑھی اس کا پہلا سیگمنٹ تو میں نے بتا دیا. اب اگلا قرآن فرما رہا ہے معاہدہ انصاف کے ساتھ لکھیں, کسی قسم کی کوئی کمی بیشی یا ہیرا پھیری نہ کریں. ان پڑھ آدمی کے ساتھ اس چیز کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے. یہ بیچارہ ایک بندہ دونوں میں سے ایسا ہے اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا, اچھا وہ بیچارہ ان پڑھ ہے سائن بھی کر دیتا ہے, اس سے پتہ نہیں کیا کیا لکھوا لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھیں. تیسری بات اس آیت میں کیا تھی, اگر کسی کو خود لکھنا نہیں آتا, کیا تفصیل ہے آپ ذرا غور تو کریں. یعنی اس آیت نے ایگریمنٹ کے ہر پہلو کو کور کیا کہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کو لکھنا ہی نہیں آتا, تو فرمایا بچہ ہے یا انتہائی بوڑھا ہے یا نابینا ہے تو دوسرے سے لکھوائے. اچھا جو لکھنے والا ہے قرآن اس کو رہنمائی کر رہا ہے, جسے لکھنے کا کہا جائے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے, اسے چاہیے کہ لکھے, کیونکہ لکھنا لوگوں کی مدد کرنا ہے اور لکھنے والے کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, تو مفت کا ثواب نہ چھوڑے. قرآن کہہ رہا ہے مدد کرو اپنے بھائی کی جس کو لکھنا نہیں آتا اور یہ ثواب کماؤ. چوتھی بات, لکھنے میں یہ چاہیے کہ جس پر ادائیگی لازم آ رہی ہے وہ لکھے یا لکھوائے. یہ بھی کتنا خوبصورت پہلو ہے. میں قرضہ لے رہا ہوں تو کہا گیا کہ تم لکھواؤ, پیسے میں نے دینے نا, کیونکہ جس نے دینے اس نے لکھ کر میرے اوپر زیادہ ڈال دیے. تو کتنی خوبصورت بات ہے. بات سمجھ آ رہی ہے. جس نے پیسے دینے ہیں وہ ایگریمنٹ لکھوائے, تو وہ سچا لکھوائے گا, دیکھ کر لکھوائے گا, اتنی دینے نا, زیادہ تو نہیں دینے. پتہ چلا جس سے پیسے لیے اسے ڈبل لکھوا دیے, عجیب عجیب شرطیں لگا دی, پینلٹیاں ڈال دی, بندہ غریب آدمی سائن کر دے. قرآن کہتا ہے جس نے دیے وہ نہیں لکھوائے, جس نے دینے ہیں وہ لکھوائے. سبحان اللہ. پانچویں بات فرمایا لین دین کا معاہدہ لکھنے کے بعد اس پر گواہ بنا لینے چاہیے تاکہ بوقت ضرورت کام آئیں. گواہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے. یہ تفصیل میں بتا چکا. اچھا اب یہاں پر ایک اور قرآن نے اجازت دی کہ اگر ہاتھوں ہاتھ سودا ہے, آپ اسٹور پہ جاتے ہیں, 500 روپے دیا, آپ نے آٹا خریدا, آپ نے جو بھی چیز خریدنی ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہاتھوں ہاتھ ہو رہا ہے نا, پیمنٹ دی, چیز لے لی. جو ادھار کا معاملہ ہے, طویل مدت کا معاملہ ہے, رینٹ ایگریمنٹس ہیں, فرمایا اس کو لکھو اور اس پر گواہ بھی بنائیں. سبحان اللہ. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب یہ بات ہمیں سمجھ آئی کہ کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے اور کتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتایا جا رہا ہے. اچھا یہاں پر اصل معاملہ پتہ کیا ہے, یہاں شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ مسلمانوں میں جھگڑا نہ ہو, مسلمانوں میں لڑائی نہ ہو, یہ مل جل کر رہیں, یہ پیار سے رہیں, اتفاق میں برکت ہے. کیا اب دیکھیں یہ میری اور آپ کے دین کو مطلوب ہے. بات بات پہ جھگڑا, بات بات پہ لڑائی, اس لیے کاروبار بھی کلیئر کر کے ہونا چاہیے. زندگی کے معاملات میں چھپی ہوئی چیزیں ہڈن نہیں ہونی چاہیے. جتنا کلیئر کر کے آپ چلیں گے انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی. اور سبحان اللہ یہ جو آپس میں محبت ہے, آپس میں اتفاق ہے, یہ شریعت کو کتنا مطلوب ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اور ترجمہ کنز العرفان, اور اس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے, لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا. یہ دلوں کو ملانا جو ہے نا, یہ پیسوں سے نہیں ہوتا, یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. کروڑوں روپے خرچ کر لیں, کسی کا دل آپ کی طرف مائل نہیں ہوگا. رب چاہے تو دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے. مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں عرب کی آپس کی دشمنیوں اور سخت دلی کا یہ حال تھا کہ وہ قبیلوں اور خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے. اگر ایک قبیلے کا آدمی دوسرے قبیلے کے کسی بچے کو تھپڑ مار دیتا تو دونوں قبیلوں کے درمیان نیزے تلواریں نکل آ جاتی, خون ریز جنگیں ہو جاتی, صدیوں باقی رہتی. مدینے کے انصار اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے تھے, 120 سال تک لڑتے رہے, سخت جنگ رہی, ان کی ملنے کی کوئی امید نہ تھی. سبحان اللہ. درود ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر جس نے ان سب کو ایک کر دیا, ایسا ایک کہ وہ لوگ چند جسم اور ایک دل بلکہ ایک جان بن گئے. اللہ اکبر. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شان ہے. کیا خوبصورت شعر ہے. بد خلق جو تھے وہ نیک ہوئے, لڑتے تھے ہمیشہ وہ ایک ہوئے, جھگڑے تو نے آ کر میٹ دیے, تیری فہم و ذکا کا کیا کہنا. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا, ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیں کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے ملے, اس سے مصافحہ کرے یعنی ہاتھ ملائے, تو ان دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے تیز ہوا سے پتے گرتے ہیں. آپ کی یہ بات سن کر ایک شخص نے حیرت سے کہا یہ تو بہت چھوٹا سا عمل ہے, اتنا چھوٹا عمل اور اتنا بڑا انعام. سبحان اللہ. حضرت مجاہد نے کہا اے شخص کیا تو نے قرآن پاک کی آیت نہیں سنی, اللہ کا کلام نہیں سنا, لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم.
वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, अगर तुम जमीन में जो कुछ है सब खर्च कर देते तब भी इनके दिलों में उल्फत पैदा ना कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने इनके दिलों को मिला दिया। यानी दो दिलों की आपस में मोहब्बत, जिसके नतीजे में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। ये अमल तो छोटा है मगर ये अनमोल नेमत है जो दुनिया की तमाम दौलत खर्च करके हासिल नहीं की जा सकती। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें एक होकर रहना है, हमें मोहब्बत के साथ रहना है। मुस्कुरा कर मिलिए, सलाम को आम कीजिए, आपस में मुसाफहा करना ये दिलों में मोहब्बत को पैदा करता है और इत्तेफाक में बड़ी बरकत है। कबीले के नाम पर, खानदान के नाम पर, जबान के नाम पर जो ये दुश्मनियां फैलती जा रही हैं, ये शरीयत को मतलूब नहीं। अरे ये तो जमाना जहलियत की बातें थी, उसी को मिटाने के लिए रसूल पाक तशरीफ लाए। तो चाहे कारोबार करें, चाहे खानदान बनाएं, चाहे रिश्ता करें, चाहे पड़ोस में रहें, चाहे एक मोहल्ले में रहें, हम एक मुसलमान चाहे किसी भी मुल्क के हों, हम सब एक इमारत की मानिंद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए इमारत की मानिंद है, एक दूसरे को मजबूत करता है। और ये कहते हुए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में मिलाकर बताया कि मुसलमान इस तरह एक दूसरे के साथ मिलकर इमारत बनकर रहता है। मगर आज हाल क्या है, कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी के खिलाफ सोच रहा है, कोई किसी के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप किसी का बुरा सोचेंगे, किसी के खिलाफ कोशिश करेंगे, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो किसी का बुरा सोचता है ना, उसका अपना ही बुरा होता है। अगर अल्लाह ने उसके नसीब में इज्जत लिखी है, अल्लाह ने उसके नसीब में उरूज लिखा है, अल्लाह ने उसके नसीब में रिस्क लिखा है, आप कितनी भी कोशिश कर लें, वतुइज्जु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, अरे सारी दुनिया किसी को मिटाने की कोशिश करे, अगर रब ने इज्जत रखी है कोई नहीं गिरा सकता। और सारी दुनिया किसी को उठाने की कोशिश करे, उसके मुकद्दर में जिल्लत है, उसे कोई बचा नहीं सकता। तो किसी का बुरा ना सोचें। एक जुमला आखिर में नॉर्मली अपने बयानात में कहता रहता हूं, आज फिर सुन लो, आज फिर याद करने की कोशिश कर लें कि सबका भला, सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। हमेशा याद रखिए कि मैं दूसरों का भला चाहूंगा, इंशाअल्लाह मेरा भला हो जाएगा। तो आज कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो हमने आयत सुनी, सुभान अल्लाह, वन ऑफ द ब्यूटीफुल आयत, कितनी डिटेल के साथ हमें एग्रीमेंट का तरीका बताया गया, एग्रीमेंट की अहमियत बताई गई, चीजों को क्लेरिफाई करके काम करने के बारे में बताया गया। अब मैं और आप सोचें कि हम इस बारे में क्या करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी आसान हो तो चीजों को क्लियर करके चलें, कारोबार करें, डील करें, उधार दें, कर्ज दें, लिख लें, ताकि बाद में नाराजगी ना हो। अरे भाई फिक्र ना करो, बाद में कर लेंगे, आप तो अपने हो, जब देना हो दे देना, अरे जो रेट लगाना हो लगा लो, अरे मसला ही कोई नहीं है, घर ही आपका है, रहिए जितना टाइम रहना है। ये बाद में झगड़ा करवाएगा, ये बाद में दूरी लाएगा। खानदान बचाना है, कारोबार बचाना है, इज्जत बचानी है, तो चीजों को क्लेरिफाई करें, लिख लें, गवाह रखें, एग्रीमेंट कर लें, इंशाअल्लाह जिंदगी आसान हो जाएगी। अल्लाह मुझे और आपको कुरान पाक के अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसी प्यारी बातें दावत इस्लामी के माहौल में सिखाई जाती हैं। मदरी चैनल भी देखते रहिए, दावत इस्लामी के इज्तिमात में आते रहिए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।